حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑی تو آپ نے دل ہی میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش کی۔ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جب آپ کی دعا کو قبول فرمایا تو آپ یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور اس مردے کے درمیان جتنے بھی پردے تھے سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میت کے قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ مردہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو پکار رہا ہے، کہتا ہے یا علی غریق فی النار، یا علی غریق فی النار وحریق فی النار۔ اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، میں آگ میں جل رہا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب دیکھا، حیدر کرار بے قرار ہو گئے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ جب آپ نے اس میت کے بخشش کی دعا کی تو غیب سے آواز آتی ہے، اے علی تو اس میت کی سفارش مت کر، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا ادب نہیں کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ ہاں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ تو رکھ لیا کرتا تھا لیکن راتوں کو گناہوں میں گزارتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں گرا دیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے رو رو کر اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہنے لگے، اے میرے مولا، اس بندے نے مجھے بڑی امید کے ساتھ پکارا، اس بندے نے مجھے بڑی امید کے ساتھ پکارا، اے الہ العالمین مجھے اس بندے کے آگے رسوا نہ کرنا۔ بس حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سجدے میں ہیں، رو رو کر اس میت کے بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے، اے علی ہم نے آپ کی وجہ سے اس بندے کو بخش دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میت کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیا۔